اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ درود و سلام ہو نبی کی ذات پر، ان کے اہل خانہ پر اور ان کے صحابہ پر۔ پروگرام قرآن اور لمحہ فکرہ کے ساتھ ڈاکٹر نائل انجم حاضر ہے۔ مقصد ہے ہمارا کہ قرآن پڑھیں، سمجھیں، تجزیہ نفس کریں اور اپنی زندگیاں قرآن کے سانچے میں ڈالیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج ہمارا موضوع ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 سے لے کر 5 تک کہ آج ہم تلاوت بھی کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام انصاف نکات پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اپنے پروگرام میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 سے 5 تک دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کلام۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کی تلاوت سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا تھا، آغاز ہوا تھا سورہ بقرہ کے حروف مقطعات سے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ شک نہیں اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب ہدی للمتقین کی بات کر رہا ہے تو پچھلے پروگرام میں ہم نے تقوی کے موضوع پر مختصر سے گفتگو کی تھی۔ آج کی جو آیت ہے وہ شروع ہو رہی ہے گروہ ثلاثہ سے۔ گروہ ثلاثہ سے مراد یہ ہے 3 گروہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 سے لے کر 20 تک 3 گروہوں کا ذکر جو ہے وہ اس میں کیا گیا ہے، اور یہ 3 گروہ ہیں متقین، کافر اور منافقین۔ اب جو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 3 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی یہاں پر سورت کے آغاز میں 6 صفات جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ یہاں اس امر کی وضاحت کر دوں کہ متقین کی صرف یہی 6 صفات نہیں ہیں، متقین کی اور بھی بہت سی صفات ہیں، لیکن یہاں ان آیات کے حوالے سے ہم انہی 6 صفات کی بات کریں گے اور اس پر مختصر بات ہوگی۔ یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ اپنے اندر اتنا گہرائی رکھتی ہیں اور اتنا گہرا مفہوم رکھتی ہیں کہ ان پر الگ الگ پروگرام بھی جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، لیکن یہاں ان آیات کو سمجھنے کے لیے ان جو یہ 6 صفات ہیں ان کو مختصر جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ یہ 6 صفات ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ زینہ، وہ لوگ، کون لوگ؟ یعنی جو ان کو پہلے ہی متقین کہا گیا ہے۔ آیت ہم نے دیکھی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کون لوگ ہیں؟ اللہ زینہ، یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، تیسری بات کہ جو رزق جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین، اور یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے جو ہے وہ نازل فرمایا گیا، اور بالآخرات یوقنون، اور یہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہمیں بار بار دعوت ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، تو اگر ہم اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے بہت آسان کر دیا ہے۔ تو بہتر ہے کہ جس کتاب سے ہم نے
مکمل ضابطہ حیات سیکھنا ہے اس کی زبان کو تھوڑا سا جو ہے وہ سمجھ لیا جائے. تو اس سلسلے میں اگر اتنی ہی عربی گرامر سمجھ لی جائے جتنی کہ قرآن فہمی کے لیے ضروری ہے. عربی گرامر کی بہت زیادہ باریکیوں اور اس کے بہت زیادہ جو قواعد و ضوابط ہیں اس سے ہماری بحث نہیں ہوگی، لیکن چند وہ باتیں جو ہمیں سمجھ کر قرآن پاک کو سمجھنے میں آسانی ہے بہتر ہے ان کو سمجھ لیا جائے. یہاں یہ بات بھی وضاحت کر دوں کہ ہم پوری گرامر کو ایک دفعہ نہیں سمجھیں گے، بلکہ جیسے جیسے کوئی ہمارے پاس قاعدہ آئے گا جس بھی آیت کے حوالے سے وہاں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے گی تاکہ آئندہ اس کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو. اسی طرح الفاظ کے معنی کو بیان کیا جائے گا تاکہ جہاں وہ الفاظ پہ دوبارہ استعمال ہوں ان کو سمجھنے میں آسانی. اور دوسری بات یہ دیکھی جائے گی کہ عربی اور اردو زبان میں ہم آہنگی کیا ہے. ہمارے لیے اردو بولنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اردو زبان میں عربی کے بہت سے الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے وہ بہت سی زبانوں سے مل کر بنی ہے، جس میں عربی بھی ایک زبان ہے اور عربی کے بہت سے الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم ان الفاظ کو جب اردو میں استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے عربی کے ساتھ اجنبیت جو ہے وہ تھوڑا قائم رہتی ہے. تو استاد ہیں ہمارے قلب بشیر خاور صاحب، وہ اس سلسلے میں بہت اچھا ان کا کام ہے اور ان سے ہی یہ سیکھا ہے میں نے کہ اگر ہم عربی کے الفاظ کو دیکھیں کہ ہم اردو میں عام روزمرہ زندگی میں کیسے استعمال کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہ الفاظ میں تعلق پیدا کرنا آسان ہو جاتا ہے اور پھر اس کو یاد رکھنا اور سمجھنا بہت آسان ہے. تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عربی میں علامت جمع کیا ہوتی ہے. واحد جمع ہم جانتے ہیں، اگرچہ عربی میں جو ہے واحد تثنیہ دو کے لیے اور جمع سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں صرف ہم جمع کی بات کریں گے، یعنی دو یا دو سے زیادہ افراد کے لیے. تو اس کی علامت ہے واو الف، واو نون اور یہ نون. یعنی یہ کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، یؤمنون اور متقین، تو دیکھیں آخر میں واو الف، واو نون اور یہ نون ہے. یہ جمع کی علامتیں ہیں اور یہ اسم یا فاعل کے آخر میں آتی ہیں. یعنی یا ایھا الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، یؤمنون جو لوگ ایمان لاتے ہیں، متقین وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو علامت جمع جو ہے فاعل یا اسم کے آخر میں آتی ہیں اور یہ تین ہیں، واو الف، واو نون، یہ نون. یہاں یہ تین علامات ہوں گی وہاں مطلب یہ ہے کہ یہاں سے مراد جو ہے تمام کے تمام جو ہیں لوگ ہیں، جمع کا صیغہ جو ہے وہ آ جائے گا. اس کے ساتھ ٹینسز کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ زمانہ یا ٹینسز یا کسی کام کا ہونا تین زمانوں میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے، پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے اور فیوچر ہے. عربی زبان میں ایک اور زمانہ بھی ہے جس کو فعل مضارع کہتے ہیں، امپرفیکٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے. اس میں فعل حال اور فعل مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں. تو جہاں فعل مضارع ہوگا وہاں جو ترجمہ ہے وہ زمانہ حال میں بھی ہوگا اور زمانہ مستقبل میں بھی. مضارع کی جو ہمارے پاس علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ، تے، الف اور نون. یعنی فعل سے پہلے، ورب سے پہلے اگر یہ چار علامتیں ہوں تو وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امپرفیکٹ ٹینس ہے، یعنی فعل مضارع ہے. مثال دیکھ لیں کہ یہ فعلم سے پہلے یہ ہے، تفعل، افعل اور نفعل. یہ تینوں چاروں علامات جو ہیں وہ فعل سے پہلے، یعنی فعلہ جو ہے اصل ہے کام کرنا، اس سے پہلے یہ چاروں علامات جو ہیں وہ موجود ہیں. اور مضارع کے بارے میں پھر دیکھ لیں کہ جہاں یہ علامات آ جائیں گی اس کا ترجمہ ہم زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں میں کریں گے. پھر ایک علامت ہے اسم کی یا فاعل کی، میم.
یہاں ہم صرف ایک علامت کا ذکر کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مفلحون، محسنین اور متقین. تو اس میں آپ دیکھیں کہ علامت ہمیں اسم اور فاعل کی بھی نظر آتی ہے میم، اور ساتھ ہی جو واو نون، یہ نون اور جو ہے علامتیں جو ہے جمع کی وہ بھی نظر آتی ہیں. ان تھوڑی سی چیزوں کو سمجھنے کے بعد جب ہم ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور لائیں گے، وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں اور کریں گے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور کریں گے. اور قرآن پاک ہمارے پاس ایک آفاقی کتاب ہے، عربی زبان میں نازل ہوئی، جو بہت ہی خالص زبان ہے. تو اب یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو قرآن پاک صرف حال کے لیے تو نازل نہیں ہوا تھا، وہ تو ماضی کے متعلق بھی ہے اور مستقبل کے بارے میں بھی ہے. تو جب ایک صفت ہوتی ہے اس میں ایک استحکام پایا جاتا ہے، اس کی حالت ہی یہ ہے کہ وہ مستقل ہو. اب جب متقین کی اللہ نے صفات بیان کی ہیں تو ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں مضارع کی علامت آ رہی ہے. تو اس کا معروف ترجمہ تو ہمارے ہاں اسی طرح کیا جاتا ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، مگر یہ ذہن میں رہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور لائیں گے، یعنی متقین وہ لوگ ہیں جو اب بھی ایمان لاتے ہیں اور بعد میں بھی لائیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان، یہ پہلی صفت ہے جو متقین کی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مضارع کی علامت بھی ہے، فعل بھی ہے اور جمع کی بھی ہے. بالغیب، بے جو ہے یہ ہمارے پاس بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، پریپوزیشن میں آتا ہے. یہاں ہے کہ بالغیب، غیب کے اوپر، غیب پر، یعنی جو ایک چیز ہمارے لیے موجود نظروں سے اوجھل ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اب یؤمنون بالغیب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ لفظ یؤمنون ہے، یہ اس کا بنیادی جو مادہ ہے یعنی روٹ ورڈ کن حروف سے مل کے بنتا ہے، وہ الف، میم اور نون ہے، امن. اسی لیے اردو میں اس کا ترجمہ ایمان کیا جاتا ہے. یعنی ایمان جو ہے ہمارے پاس ایک بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے. ترجمہ بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ یؤمنون، جو کہ ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے. تو ایمان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے خوفی، اطمینان، حفاظت، کسی کا اعتبار کرنا، اس پر بھروسہ کرنا، بات کو مان لینا اور تسلیم کر لینا. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المومن. المومن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو پوری کائنات کو اپنی حفاظت میں لیے ہوئے. باقی جو ہمارے پاس مروجہ الفاظ ہیں یعنی مومن، امین، امانت، امان، یہ یہیں سے نکلے ہیں اور اس میں دونوں ہی معنی ہیں. مومن جو ایمان بھی لاتا ہے اور دوسری کی حفاظت بھی کرتا ہے، بے خوفی بھی ہے، جیسے بلد الامین کے شہر جس کو جو ہے امن والا شہر جو ہے وہ قرار دیا گیا. حفاظت ہے ہر طرح کے خوف سے، کسی امانت تو وہ چیز جو ہم دوسروں کے پاس حفاظت کے لیے جو ہے وہ رکھوا دیتے ہیں. امین جو ہماری چیزوں کی حفاظت جو ہے وہ کرتا ہے. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کی جو ہے ضد کو سمجھیں، یعنی کسی بھی لفظ کے اپوزٹ کو سمجھیں، پھر بھی اس کا معنی جو ہے بہت اچھی طرح واضح ہو جاتے ہیں. تو قرآن پاک میں جو ہے ایمان کے مقابلے میں کفر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. ایمان کے معنی ہے کہ ایک چیز کو مان لینا، کفر ہے اس کا انکار کرنا. اچھا، صرف یہ دو مثالیں میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ جب ایمان کا لفظ جو ہے امن، روٹ ورڈ حفاظت کے لیے آتا ہے، تو صلاۃ خوف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا ہے ان خفتم، کہ جب تم خوف کی حالت میں ہو، فرجالن اور رکبن، چاہے تم پیدل ہو یا سواری پہ ہو، تو اسی طرح نماز ادا کرنی ہے جس طرح پیچھے حکم دیا گیا ہے. فَإِذَا آمَنْتُمْ، اور پھر جب تم حالت امن میں آ جاؤ. اب یہاں جو ہے
یہ نہیں ہوگا اس کا ترجمہ کہ جب تم ایمان لے آؤ، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ جب تم حالت امن میں آ جاؤ، حفاظت میں آ جاؤ، فذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر ادا کرو اسی طرح جس طرح کہ تمہیں سکھایا کیا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اور دوسرا جو ہے، جب ہم اس کو ایمان کے معنی میں لیتے ہیں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آمن رسول، ایمان لائے، تسلیم کیا، بات کو مان لیا رسولوں نے، بما انزل علیہ من ربہ، جو کچھ کے نازل کیا گیا ان پر ان کے رب کی طرف سے، یعنی انہوں نے اس پہ اعتبار بھی کیا، سر تسلیم خم بھی کیا، والمومنون، اور پھر وہ لوگ جو کہ سارے کے سارے مومن ہو گئے، جو کہ سارے کے سارے اقرار کرنے والے ہو گئے، کلن تمام، آمنا ایمان لے آئے، کس چیز پر؟ باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ، لا نفرق بین احد من رسلہ، وقالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ مقصد یہاں تھا کہ دیکھیں، امن کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایمان لانے کے معنی میں ہی ہوا ہے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی ہمارے پاس جو ہے قاعدے اسلام یا امن کے وہ بتا دیے ہیں کہ اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان۔ اس طرح ایمان بالغیب، یعنی کس پر ایمان؟ غیب پر ایمان جو ہے متقین کی پہلی جو ہے وہ صفت ہے۔ ایمان بالغیب سے مراد یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، جنت پر ایمان اور دوزخ کے ہونے پر ایمان۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان بالغیب سے مراد کیا ہے؟ ہم جب کسی چیز کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس پر اعتبار کرتے ہیں، اس کا بھروسہ کرتے ہیں، تو اس چیز کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اس کا ذریعہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے حواس خمسہ۔ اچھا، ایک چیز ہمارے پاس ماورائے حواس بھی آتی ہے کہ وہ چیزیں جن کا ادراک ہمارے یہ 5 حواس نہیں کر سکتے۔ اب سوال ہے کہ ایمان بالغیب کا تعلق حواس خمسہ سے ہے یا ماورائے حواس سے؟ تو ایمان بالغیب کا تعلق جو ہے وہ دونوں سے ہے۔ غیب سے مراد یہی ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے حواس خمسہ میں نہیں آتی لیکن وہ اپنا وجود رکھتی ہے۔ ماورائے حواس وہ چیز ہوتی ہے جو ہمارے حواس اس وقت اس کو کیپچر نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہم اس کا وجود جو ہے بعض دفعہ دوسروں کو دکھا نہیں سکتے۔ تو ایمان بالغیب جو ہے اس کی حالت یہ ہے کہ اس وقت جن چیزوں پر ایمان ہم لا رہے ہیں وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ہم سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، ہمارے حواس خمسہ کی جسے حدود ہے اس میں نہیں آتی، لیکن وہ ان چیزوں کی مانند بھی نہیں ہے، ان اشیاء کی مانند بھی نہیں ہے جو ماورائے حواس ہیں، یعنی جن کا وجود ہی نہیں ہے یا وجود کو ثابت نہ کیا جا سکے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا، آخرت بھی برپا ہوگی، جو کتابیں ہم پر آئی ہیں ان کو فرشتے لے کر آئے ہیں، ان فرشتوں کا دیدار بھی ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی کروائیں گے اور جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا جائے گا۔ وہ چیزیں، وہ تمام اشیاء اپنا وجود جو ہے وہ رکھتی ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس جو ہے ایمان بالغیب میں دونوں ہی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ہم حواس خمسہ کے ذریعے، یعنی کائنات کو جب دیکھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم محسوس کر لیتے ہیں کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے جو اس وقت ہمارے حواس کی اس میں نہیں آ رہا، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اتنی بڑی کائنات وجود میں آ جائے۔ تو اس طرح غیب سے یہ مراد بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو یا تو وجود نہیں رکھتی، ٹھیک ہے، اس وقت وہ ہمارے حواس میں نہیں آتی۔ غیب کی جس جو ہے وہ حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ حشر میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ وهو الرحمن الرحیم، کہ اللہ وہی ہے جو غیب کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ دونوں چیزوں کا وجود
قائم ہے، موجود ہے، اور اللہ اس کو جو ہے وہ دیکھتا ہے اور وہ جانتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آتے ہیں یقیمون الصلاۃ، یعنی کہ نماز کا قائم کرنا۔ یہ دوسری صفت ہے جو بیان جو ہے فرمائی جا رہی ہے۔ یقیمون الصلاۃ، اقامت الصلاۃ، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے پاس اس میں مضارع کی علامت ہے، فعل ہے، جمع کی ہے، اور یہیں سے جو ہے وہ ہمیں اقامت الصلاۃ جو ہے یعنی نماز کو قائم کرنے کا جو ہے وہ درس ملتا ہے۔ صلاۃ کے جو معنی ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے، یعنی یہ کن بیسک حروف سے مل کے بنا ہے، وہ صاد، لام اور واو ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے صلاۃ، یہ قدیم زمانوں میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس کا جو ہے املا مختلف ہے لیکن لفظ ایک ہی ہے کہ صلاح۔ ہمارے پاس یہ جو ہے وہ تے کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے۔ معنی میں دیکھا جائے تو اس کے معنی میں داخل ہونا، تعظیم کرنا، دعا کرنا، سلامتی، رحمت، قربت اور نظام کے بھی ہیں۔ یعنی یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ اپنے اندر صلاۃ کا معنی رکھتے ہیں۔ صلاۃ سے مراد یہ تمام الفاظ ہیں اور پھر ایک نظام ہے پورا۔ اسی لیے نماز کو اقامت صلاۃ میں لیا جاتا ہے۔ اس کے دوسرے معنی میں وابستگی بھی ہے، پیچھے پیچھے چلنا بھی ہے، کسی کے ساتھ لگے رہنا، چمٹے رہنا، تسبیح بیان کرنا، کسی چیز کو آگ کی تپش میں رکھ کر سیدھا کرنے کے بھی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پورا جو ہے نا ایک نماز جو ہے ہمارے پاس بنیادی طور پر یہ اہل فارس یعنی فارسی زبان کا لفظ ہے، پہلوی زبان سے لیا گیا ہے، جو زرتش عبادت گاہوں میں جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا۔ زرتش مذہب میں، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ فارس میں تھا، وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا اور فارسی سے یہ لفظ ہمارے اردو میں رائج ہوا ہے۔ تو صلاۃ کے موضوع پر جو ہے ہم نے پورا ایک پروگرام جو ہے اس کے معنی کے حوالے سے صرف جو ہے وہ ترتیب دیا ہے، جو کہ جو ہے اپلوڈ بھی کر دیا ہے، جس میں صرف لفظ صلاۃ کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں جو میں نے پیچھے بھی بتائے، اور پھر ان کے جو ہے حوالے جو ہیں وہ قرآن پاک کی آیات سے دیے گئے ہیں۔ اقامت صلاۃ کے بعد ہمارے پاس ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تیسری صفت جو بیان فرمائی گئی ہے متقین کی وہ یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مما اس میں سے، یعنی جو کچھ ہم نے اس نے دیا اس میں سے، رزقناہم ہم نے انہیں عطا کیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب ينفقون اب دیکھیں فعل ہے، اس میں جو ہے مضارع کی علامت بھی ہے، فعل بھی ہے اور جمع کی علامت بھی ہے۔ واو کا لفظ جو ہے ہمارے پاس عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مطلب اس کا یہی ہوتا ہے کہ اور اب یہاں دو میم جو استعمال ہوئے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ میں سے جو، یعنی مما اس میں سے جو رزقناہم جو ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ مما رزقناہم ينفقون کے حوالے سے ہم دیکھیں تو جو لفظ ہے نا رزق یا رزق، یہ ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم انہیں یعنی متقین کو جو رزق عطا فرمایا گیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ رزق جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہمارے ہاں یہ لفظ جو ہے وہ عام طور پر کھانے پینے کی اشیاء کے بارے میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، تاہم عربی زبان میں اس کا مفہوم بہت واضح ہے، بہت وسیع ہے۔ یعنی جتنے بھی ہمارے پاس نشو و نما کے اسباب آتے ہیں وہ تمام وسائل جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے اپنی نشو و نما کے لیے، اس سے مراد جو ہے وہ رزق جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ وہ کھانے پینے کی اشیاء بھی ہو سکتی ہیں، رہائش کا سامان بھی ہو سکتا ہے، ضرورت روزانہ استعمال کی چیزیں بھی جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ تو عربی زبان میں رزق کا جو ہے مفہوم اس معنی میں بہت وسیع ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ یہ وہ ایک قسم کا نعمت ہے جو کہ انسان جو ہے وہ حاصل کرتا ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، لیکن اس میں اس کا تصرف تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ تصرف جو ہے وہ خالق نے بھی تسلیم کیا ہے، شریعت بھی تسلیم کرتی ہے
اور دنیا کے باقی معاشرے اور جو ہے قوانین اور ضوابط جو ہے اس میں بھی جو چیزیں انسان جو ہے میں نے بتایا نشو و نما کے اسباب ہیں ان پر انسانوں کا تسلط جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں ہمیں یہ ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ رزقناہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رزق جس پر ہم نے انسان کا تسلط تو تسلیم کیا ہے اسے ہم نے دیا ہے، رزقنا ہم نے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے واحد کا صیغہ بھی استعمال کیا ہے اور جمع کا بھی۔ اور جمع کا صیغہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تبھی استعمال کرتے ہیں جب مراد جو ہوتا ہے اپنی ذات کی اہمیت کو بیان کرنا ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اہمیت کو، اپنی شان و شوکت کو رزقناہم کہ یہ جو رزق ہے ان کو ہم نے عطا کیا ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عطا کیا گیا ہے۔ تو جو میں نے بتایا کہ رزق جو ہے اس کا انسان کا تصرف تسلیم کیا گیا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ تصرف بھی اسی نے دیا ہے، انسان کی اپنی ذات کی نفی کی گئی ہے۔ ظاہر دنیاوی طور پر اس کا تصرف ہے، لیکن انسان یہ یاد رکھے کہ رزق جو اس کو عطا کیا گیا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس کو عطا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اپنی ذات کی وہ نفی کرے اور اللہ ہی کا جو ہے وہ فضل اور کرم اس تسلیم کرے کہ اس کے پاس جو نشو و نما کے اسباب ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا، تو اللہ کی طرف سے جو رزق عطا کیا جاتا ہے یا جائے گا وہ حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب ہم ایسے مال جو ہے نشو و نما کے اسباب اکٹھے کرتے ہیں ہم اپنی دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے جو حلال نہیں ہے، طیب نہیں ہے، پاک نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے نہیں ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح ابلیس نے مہلت مانگی تھی گمراہی کے لیے اور اسے ملی ہوئی ہے، تو وہ اس رزق کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ کا دیا ہوا رزق جو ہے وہ ہمیشہ حلال ہوگا، طیب ہوگا، پاک ہوگا۔ ينفقون میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس میں علامت مضارع بھی ہے۔ بنیادی جو اس کا جو ہے روٹ ورڈ جو ہے وہ نفق ہے، نون پہ کاف ہے، وہ نون جو ہے جمع کی علامتیں ہیں۔ اسی سے ہمارے پاس لفظ انفاق نکلتا ہے۔ تو انفاق کے جو معنی ہے اس کا ہے کہ مال کو کھلا رکھنا، عام کرنا، باقی نہ رکھنا اور ختم کر دینا۔ یعنی انفاق جو ہے مال کو کھلا رکھنے سے لے کر ختم کر دینے تک کے معنوں میں آتا ہے۔ بنیادی طور پر جو نفق ہے نا وہ ایک سرنگ کو کہا جاتا ہے، اور سرنگ آپ دیکھتے ہیں جو ٹنل ہوتی ہے وہ ایک طرف سے انسان اس میں داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف سے جو ہے وہ وہاں سے نکل آتا ہے۔ تو اب جب ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے کہ ينفقون تو انفاق مال کو کھلا بھی رکھنا، عام کرنا تاکہ آتا بھی رہے اور جو ہے وہ خرچ بھی ہوتا رہے، دوسروں پہ بھی خرچ ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ خرچ کیا جائے، تو ان سے کہہ دو کہ جو ضرورت سے زائد ہے۔ یعنی اپنا مال جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہم عام کر دیتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ اس کو باقی نہ رکھنا، ختم کر دینا، تو جب کبھی ایسی صورتحال آ جائے کہ وہ نشو و نما کے اسباب، وہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے، اور اگر دوسرے انسانوں کو ان کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو اس حد تک جو ہے کھلا چھوڑ دینا کہ بے شک وہ ختم ہو جائے، بے شک وہ باقی نہ رہے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ قائم ہے، وہ خرچ کرنے والوں کو اور دے دے گا۔ اور اس سلسلے میں ہمیں بہت سی مثالیں سار و قربانی کی ملتی ہیں۔ مشہور واقعہ ہے غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے، حضرت عمر جو ہے آدھا سامان لے آئے تھے۔ تو اس طرح اگر حالات ایسے ہو جائیں تو اپنے سامان کو کلی طور پر ختم کر دینا بھی جو ہے انفاق کی ایک حد آتی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ بات ہے کہ ينفقون کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں نشو و نما کے اسباب ہیں
ان کو کھلا چھوڑا جائے، دولت اور یہ وسائل چند ہاتھوں میں جو ہے وہ محدود ہو کے نہ رہ جائیں۔ ارتقاء سے دولت کو اللہ پسند نہیں فرماتا، ينفقون کا ذکر دیتا ہے، اور متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ اس رزق کو جو ہے وہ دوسروں کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور یہاں سے ہمیں اسلام کا اور اس دین کا یہ فلسفہ جو ہے نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارتقاء دولت کو، اسباب دنیا کو چند ہاتھوں تک محدود ہونے کی جو ہے وہ ایک قسم کا ممانعت فرمائی ہے۔ اور اسی چیز کو ہم انفاق فی سبیل اللہ بھی کہتے ہیں کہ خرچ کرنا اللہ کی راہ ہے، اور اس میں فرض سے لے کر دیگر تمام اقسام شامل ہوتی ہیں، یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، لیکن یہاں ایک وسیع مفہوم جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ صاحب استطاعت نہیں بھی ہیں، صاحب نصاب نہیں بھی ہیں زکوٰۃ کے لیے، وہ بھی جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں۔ جو بھی مال دیا گیا ہے اس کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرنا ہے۔ چوتھی صفت ہے کہ والذین، اور وہ لوگ یؤمنون بما انزل الیک، کہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو کہ آپ پر نازل جو ہے وہ کیا گیا، بما اس میں سے علیہ طرف کا آپ کی اب اسم اشارہ بھی ہے، سمت کا بھی تعین کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اس کو جو کہ آپ پر جو ہے وہ نازل فرمایا گیا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا نازل فرمایا گیا؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی کتاب جو ہے قرآن پاک جو ہے اس پر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان بالقرآن جو ہے وہ بھی متقین کی صفات میں سے ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وما انزل من قبلک، قبل کا لفظ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اردو میں استعمال ہوتا ہے، پہلے کے لیے کاف ہم نے دیکھا اشارہ کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من اس سے پہلے نازل کیا گیا، اس سے قبل جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ اور پھر وہی سوال کہ اس سے پہلے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کیا نازل کیا گیا تھا؟ تو اس میں تمام الہامی کتب اور صحائف جو ہیں وہ شامل ہیں۔ جتنے بھی پیغمبر آئے، جو ایک ہمارا عقیدہ ہے کہ 1,24,000 جو ہے پیغمبر تشریف لائے، تمام پر جو ہے وہ صحائف نازل کیے گئے، کتب نازل کی گئیں۔ کتابیں 3 ہیں اس سے پہلے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس پر بھی ایمان، اور جو باقی آسمانی صحیفے جو ہیں وہ نازل فرمائے گئے ان تمام پر جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں متقن، اور لاتے رہیں گے، اور جو لوگ ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں وہ متقین ہیں۔ اب یہاں ہم ایک اور جو ہے لفظ دیکھتے ہیں کہ جب آتا ہے کہ وہ نازل کیا گیا جو آپ کا اور جو سے پہلے، کہ لفظ انزلہ، دو چیزیں علیہ کا اور قبلی کا، جو کچھ آپ پر نازل فرمایا گیا اور جو آپ سے پہلے۔ اب یہ بات طے ہے کہ وہ کلام الہی ہی ہے، اور کلام الہی کو فرشتہ لے کر آتا تھا اور وہ رسول پر ہی لے کر آتا تھا۔ تو اس طرح ہم تمام پچھلے رسولوں پر بھی ایمان لائے، اور اس چیز پر بھی کہ جو کچھ ان پر نازل کیا گیا وہ اللہ کی طرف سے تھا، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ فرشتہ ہی لے کر آتا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا کہ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس میں 2 بہت ہی اہم پیغام جو ہیں پوشیدہ ہیں۔ ایک ہے ہمارے پاس مذہبی ہمانگی، کہ جو کچھ دین اسلام سے پہلے نازل فرمایا گیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس طرح جو دیگر مذاہب ہیں اور اہل کتاب ہیں ان کے درمیان ہمیں ایک مذہبی ہم آہنگی کی فضا جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے وہ تکمیل نبوت کی دلیل ہے، ختم نبوت کی دلیل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو متقین ہیں، سامنے تو چیز ہے جو آپ پر ایمان لائے، جو اس سے پہلے بھی ایمان لائے،
یہ نہیں کہا گیا کہ جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بل میں ایمان لایا جائے گا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب قبلی کا آپ پر نازل کیا اور اب آپ پر یہاں پہ جو ہے وہ نبوت کی جو ہے تکمیل ہو گئی، نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی، صرف آپ پر نازل کردہ جو کلام ہے اس پر ایمان لانا اور جو اس سے پہلے تھا اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ یہیں پہ تکمیل پر پہنچ گیا۔ اس طرح اس آیت میں ہمیں یہ دونوں ہی جو ہے پیغامات نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وہ بالآخرات ہم یوقنون، اور بال پر آخرت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، آخرت مؤنث کے لیے استعمال ہوا، ہم یوقنون ہم وہ سب، اب دوبارہ یہ صیغہ جو ہے استعمال ہوا، اور یوقنون کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ یہ کاف اور نون ہے، اور اس کے جو معنی ہیں یقین کے ہیں۔ اردو میں ہم لفظ یقین جو ہے استعمال کرتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ ان 3 حروف سے ہی مل کر بنا ہے۔ اب یقین کے بارے میں جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک تحقیق کے بعد ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جب متقین کی صفات پڑھی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یومنون کا یعنی ایمان لانے کا، تسلیم کرنے کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اب ایمان اور یقین یہ کوئی فرق الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ یقین تحقیق کے بعد ہے، یعنی اگر ہم کسی چیز پر ایمان لے آئیں اور پھر اس کی تحقیق بھی کریں تو ہمارا ایمان اور پختہ ہو جائے گا، ہمارا یقین پختہ ہو جائے گا، ہم جو ہے وہ ایمان کی ایک اور اگلے درجے میں پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح یقین ہم اسی چیز پر کرتے ہیں جس پر ہم ایمان لاتے ہیں، جس کا ہم اعتبار کرتے ہیں، جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اور اسی پر ہم ایمان لاتے ہیں جس کی سچائی کا ہمیں یقین ہو۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ 5 صفات بیان کی تھی تو یہ ممکن نہیں تھا کہ لوگ غیب پر ایمان لائیں، ایک نماز کا نظام قائم کریں، رزق میں سے خرچ کریں، تمام سب کا جو ہے الہامی کتب پر بھی یقین رکھیں، اور پھر اس کا فائدہ کچھ نہ ہو، اس کا نقصان کچھ نہ ہو ایمان نہ لانے کی شکل میں۔ تو جب اتنی جو ہے معاملات، عبادات اور عقائد پہ زور دیا گیا ہے تو یہ بات طے ہے کہ یوم الحساب ہے، یوم الحساب ہوگا۔ تو اگر ان 5 چیزوں پر ایمان لایا جائے تو ان پر ایمان لانے کے بعد جو ان پر غور و فکر ہے وہ بھی اس بات کی ہمیں جو ہے یقین دہانی کراتا ہے کہ اس کے بعد کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہوگا۔ تو پھر جو ہے یہاں پہ ہمیں یقین بالآخرت ملتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا سارا جو ہے یہ ایمان کا اور عقائد کا اور عبادات کا جو ہے نظام قائم ہو اور پھر آخر میں اس کا جو ہے وہ نتیجہ نہ ہو۔ اسی لیے ہے کہ یہ یقین بالآخرت، یہی ایمان بالآخرت ہے کہ قیامت ایک دن جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ برپا ہوگی۔ وبالآخرات ہم یوقنون، دوبارہ جو ہے ہم کا صیغہ استعمال کیا گیا، یعنی اس عقیدے کی جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے اہمیت کی جو ہے وضاحت ہوتی ہے کہ وہ ان 5 جو ہے وہ چیزوں کے علاوہ آخرت پر بھی جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں۔ جب ایک لفظ، ایک صیغہ بار بار استعمال ہوتا ہے تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اب اس پہ جو ہے وہ جو ہے زیادہ زور دیا جو ہے وہ جا رہا ہے۔ گویا کہ اب یہ ہم نے دیکھا کہ 6 جو صفات ہیں جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ 6 صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ہم جب یہ 6 صفات ہمارے پاس آ گئی متقین کی، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا
کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ کر دیا کہ جو لوگ ان صفات کے حامل ہیں ان کے متعلق اللہ کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ چیز انسانی عقل اور کسی نظام کو قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب کوئی ایک مطالبہ کیا جائے، جب کوئی ایک کام کے لیے راغب کسی کو کیا جائے، ترغیب دی جائے، تو پھر اس کے بعد پہلا قدم یہ ہے کہ اس کو ماننے کی صورت میں کیا ہوگا۔ تو اس کے ماننے کی صورت میں ایک فیصلہ ہو گیا کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو سورہ بقرہ جو ہے قرآن پاک کی ترتیب تلاوت کے لحاظ سے جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی سورت ہے، اور اس کا جو آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے قرآن پاک کے یہ ہدایت ہے، اور جو صفت بیان کی ہے سب سے پہلے وہ ایک پازیٹیو صفات ہیں، مثبت صفات ہیں، ان لوگوں کی صفات ہیں جن کو متقین جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ شروع میں نے بتایا تھا کہ گروہ ثلاثہ کا یہ ذکر ہے، 3 گروہ آئیں گے متقین کے بعد، اگلا گروہ بھی آئے گا، لیکن یہاں ہمیں قرآن پاک کا جو انداز، اس کی دلکشی جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جب پورے انسان کے گروہوں کو تقسیم کیا تو سب سے پہلے جس کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ متقین کا گروہ ہے، اور یہ پازیٹیو صفات ہے۔ تو کائنات جو ہے اس پہ زندہ رہنے کے لیے جو کتاب دی گئی ہے اس نے اپنی جو ہے جو ایک لاہے عمل دیا ہے، جس میں جو عمل کرنے والے لوگ ہیں اس میں سب سے پہلے ان لوگوں کو رکھا گیا ہے جو کہ مثبت جو ہے وہ صفات کے حامل ہیں۔ باقی یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ 5 جو ہیں ہمارے پاس عقائد اسلام جو ہے اس میں سارے کے سارے جو ہیں بیان کر دیے گئے ہیں۔ کس طرح کیا گیا ہے اس کو بھی ضابطہ حیات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 6 صفات ہیں، پھر میں بتا دوں کہ یہ نہیں ہے کہ یہی متقین کی 6 صفات ہیں، اور جتنا مختصر سا تعارف پیش کیا گیا ہے یہی اس کا اصل مفہوم ہے، نہیں، یہ الگ الگ موضوعات ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ متقین کی دیگر انسانی ساختہ حیات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پہلے بھی پچھلے پروگراموں میں بتا چکی ہوں کہ 3 چیزیں اہم ہیں: عقائد، عبادات اور معاملات، اور یہی عقائد، عبادات اور معاملات جو ہیں وہ انسان کی زندگی میں اہم ہوتے ہیں۔ عقائد سے مراد اللہ، رسول، فرشتے، کتابیں اور آخرت پر ایمان ہے۔ عبادات میں صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، صوم ہے، حج ہے۔ معاملات میں انسانی کے جو ہے اخلاقی، معاشرتی، مالی، سیاسی تمام جو ہیں وہ معاملات شامل ہیں، اور یہ تینوں سے مل کر جو ہے انسان کی ایک شخصیت جو ہے وہ بنتی ہے۔ یہ بھی پہلے میں نے آپ کو ایک یہ ڈائیگرام بتائی تھی، کس طرح ہمارے ہاں عقائد ہیں اور پھر عبادات اور معاملات ہیں۔ عقائد جو اللہ پر ایمان، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے قیامت تک، اور اس کے جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد ہم تیاری کرتے ہیں آخرت کی، قیامت کی، تو وہاں جو ہمارے عقائد باقی جو ہیں وہ بنتے ہیں، وہ اللہ کے جو ہے کلام سے بنتے ہیں، ملائکہ کے ذریعے سے جو ہے، ملائکہ کے ذریعے یہ پیغام آتا ہے، انبیاء تک آتا ہے، اور پھر یہ کتابوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہیں سے ہم اپنی عبادات اور معاملات جو ہیں وہ سیکھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جو 3 ہمارے پاس بنیادی چیزیں آئی ہیں، کہ جو لوگ ایک قسم کا متقین ہیں وہ ان پہ ایمان بھی لاتے ہیں، یقین بھی کرتے ہیں، پھر وہی لوگ جو ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اب اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون 2 الفاظ ہیں، ایک خدا میں نے اس پہ پیش جو ہے وہ رہنے دی ہے، جو ہے زبر دونوں
اور مفلحون فلاح جو ہے وہ پانے والے، ہدایت جو ہے وہ من ربہم ہے کہ اپنے رب کی، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اور پھر مفلحون کون لوگ ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پھر ایک چیز دفعہ دیکھ لیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایک قرآن پاک کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ ہدایت ہے۔ اب فرمایا گیا کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ آغاز ہوا تھا یہیں سے کہ یہ ہدایت ہے مومنین کے، متقین کے لیے، اور اب جو ہے بتا دیا گیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ جو ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ دونوں دفعہ جو ہے اولئک کا جو ہے لفظ بار بار استعمال ہوا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، اور پھر اس پر زور دیا گیا ہے کہ اولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ جب وہی الفاظ بار بار استعمال ہوں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بات بہت اہم ہے اور اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ زور جو ہے وہ دیا گیا ہے، ایک جملے میں سے ختم نہیں کیا گیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم و مفلحون، نہیں، الگ الگ جو ہے اس کو بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اولئک کا جو ہے یہ اصل میں جمع ہے، اس کی واحد جو ہے وہ ذالکا اور تلکا ہے۔ قرآن پاک میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، اور تلکا آیات الکتاب الحکیم، سورۃ لقمان کی آیت ہے۔ تو اولئک کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سب۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اور اولئک علی ھدی من ربہم، دونوں میں جو ایک لفظ مشترک ہے، جو ایک بات مشترک ہے، وہ ہے ہدایت، خدا۔ اب خدا پہ بات کرنے سے پہلے جیسے بقرہ ہی کی دونوں آیتیں، ایک آیت نمبر جو ہے وہ 2 ہے اور ایک آیت نمبر 5، بہت شروع میں یہ لفظ 2 دفعہ استعمال ہوا۔ اس سے پہلے تھوڑا سا اگر ہم دیکھ لیں کہ ہم نے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، سورۃ فاتحہ میں ہم نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، ہمیں سیدھا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنے کی توفیق دے دے۔ تو اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں ایک بڑی ہی خوبصورت بات کسی مفسر قرآن نے کہی ہے کہ اگر ہم پورے قرآن کو دیکھتے ہیں تو پورا قرآن جو ہے جب ہم سورۃ بقرہ سے شروع کرتے ہیں تو لگتا ہے پڑھتے ہوئے کہ کوئی ہم سے ہم کلام ہے، ظاہری بات ہے وہ اللہ کی ذات ہے جس کا وہ کلام ہے۔ سورۃ فاتحہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، لیکن اس کے پڑھنے سے احساس ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنے رب سے، انسان جو ہے اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہے، یعنی وہ ایک گفتگو ہے جو ایک انسان کر رہا ہے اللہ سے۔ اور پورا قرآن کا انداز یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے منع فرمایا، اللہ نے کہا کہ یہ کہو، نبی سے کہا، لوگوں سے کہا، خطاب فرمایا گیا، یعنی وہ پورا کا پورا بتاتا ہے کہ ایک ذات ہے جو ہم سے ہم کلام ہوتی ہے۔ اور سورۃ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ جو ہے وہ ایک قسم کا اللہ کا وہ کلام ہے جو اللہ نے انسان کی زبان میں اس طرح ڈالا کہ پڑھتے وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے جو ہے انسان کو بتایا گیا، سکھایا گیا، اس میں کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا کل۔ تو گویا وہ انداز ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ کسی نے ایک ذات کو پکارا اور پھر وہ قرآن پاک جو ہے جو نازل کرنے والی ذات ہے وہ پورا کا پورا قرآن ہمیں اس کا جواب مل رہا ہے جو ہم نے سورۃ فاتحہ میں پکار کی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ سیدھا راستہ جو ہے وہ اس کی طرف ہماری ہدایت فرمائے۔ تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ کون لوگ جو ہیں وہ ہدایت پر ہیں۔ خدا کے جو ہے موضوع پر پھر ایک پروگرام ہے، لیکن یہاں صرف اتنا بتا دیں کہ خدا جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے، دال اور یہ ہے۔ معنی کے اعتبار سے اگر ہم خدا کو دیکھتے ہیں تو روشن کرنا، واضح، نمایاں ہونا، آگے آگے چلنا، آگے آگے ہونا جو ہے یہ خدا کے معاملے میں آتا ہے، جس سے
پتہ چلتا ہے کہ یہ راستہ بتانا، رہنمائی کرنا جو ہے اس میں شامل ہے۔ ہدیہ کا لفظ جو ہے وہ بھی یہیں سے نکلا ہے، اور ہدیہ جو ہے اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا۔ اسی جو ہے ہدے کا لفظ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں قربانی کے جانور کے لیے بھی، قرآن پاک میں یہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے۔ روشن، واضح، نمایاں، آگے ہونا، راستہ بتانا، چلنا، اس سے دیکھا جائے تو ہمیں ایک راہبری کا، رہنمائی کا جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں مفہوم سامنے آتا ہے۔ ہاتھ جو ہے وہ بھی اسی لفظ ہدا سے نکلا ہے۔ ہادی کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی انہی تین جو ہے وہ روٹ ورڈز ہے، اے، دال اور یہ، ان سے مل کر جو ہے وہ بنا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر ہم کسی کی ضد دیکھ لیں تو خدا کی ضد جو ہے قرآن پاک میں زلالہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو خریدا، گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں۔ تو جو لفظ قرآن پاک میں جو ہے خدا کے مقابل اپوزٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے وہ ہے ضلالہ، گمراہی۔ باقی معنی اگر ہم خدا کے دیکھیں تو یہ ہے کہ لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، یعنی رہنمائی تو کرنا، راستہ تو دکھانا، لیکن انداز جو ہے وہ بڑا ہی مہربانی والا انداز ہے۔ یہ جو ہمارے پاس آتا ہے کہ رہنمائی کرنا یا واضح کر دینا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے جب بندے کے دل میں ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کی جاتی ہے اور توفیق دے دی جاتی ہے، اس کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ ہدا استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ جو دو آیات میں ہم نے لفظ ہدا دیکھا، اس میں رہنمائی کرنا، راہ حق کو واضح کرنا، ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا، توفیق دینا، اور یہ جو سارا کچھ ہوتا ہے یہ پیغمبروں کے ذریعے سے ہوتا ہے اور کلام الہی کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ چاہتا کیا ہے کہ مسلمانوں کو، اس ایمان لانے والوں کو جو اس کی پیروی کرتے ہیں ان کو ان کا مقصد حاصل ہو جائے، اور مقصد وہی ہے جو آگے بھی بتائیں گے کہ جنت کا حصول ہے۔ یہاں جن معنی میں ہدا کا لفظ استعمال ہوا ہے مختصراً اس کو جو ہے پیش کیا جاتا ہے کہ ہدایت دینا۔ طٰہٰ میں سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ اللہ وہی ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی پھر ہدایت دے دی۔ اور اس کے بعد ہدایت کیا ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے نکالا بنی آدم کی پشتوں میں سے ذریاتہم، ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہیں اپنے اوپر گواہ بنا کر پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، وہ بولے بلا، شاہدنا، ہاں کیوں نہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ ان تقولوا، یہ ایسا اس لیے کیا گیا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی۔ اب جو ہے نا کہ رب نے ہر چیز کی خلقت کی اور اسے ہدایت دی، تو پہلی ہدایت عقائد کے معاملے میں جو ہم اس میں بھی دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ ہم یہ اقرار کر کے اس دنیا میں آئے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ رب اللہ ہے، یا ہم نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار جو ہے وہ کیا ہے، تو اللہ نے ہماری تخلیق کے ساتھ ہی ہماری یہ رہنمائی فرما دی کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہے، اور پھر ہمیں جو ہے وہ دنیا میں بھیجا۔ اچھا، جو ہے اس کی رہنمائی کرنے میں دوسری چیز جو ہے پھر جبلی ہدایت اور وظائف ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد بہت سی چیزیں جو خاص کر انسان جو ہے وہ کرتا ہے۔ انسان جو ہے وہ جانور اور انسان میں فرق ہے کہ انسان بہت سی چیزیں جو ہے وہ سیکھتا ہے، لیکن جانور اور باقی جو ہمارے پاس چیزیں ہیں جیسے نباتات ہیں، جمادات ہیں، چاند سورج ستارے ہیں،
وہاں ہمیں یہ سلسلہ نظر نہیں آتا جو نبوت کا انسانوں کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رہنمائی دی ہے، ان کو بھی راستہ بتایا ہے، ان کو بھی ہدایت دی ہے، واضح کر دیا ہے کہ جب تک ان کی بقا ہے انہوں نے کس راستے پہ چلنا ہے. تو جبلی جو وظائف ہیں جو بقا کے لیے لازمی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، انسانوں کو بھی، اور انسانوں کی ہدایت میں نے بتا دیا کہ ربوبیت کا اقرار بھی ہے، اور باقی جو کائنات میں اشیاء ہے ان کے لیے بھی جو ہے ہدایت متعین کر دی گئی ہے. یہ ہدایت میں نے پہلے بھی کہا کہ پیغمبروں کے ذریعے سے ہوتی ہے، کتابوں میں محفوظ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں ارشاد فرمایا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً کہ ہم نے انہیں امام بنایا، یہدون بِأَمْرِنَا جو کہ ہمارے حکم سے جو ہے وہ ہدایت دیتے تھے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ اور ان کی طرف ہم وحی بھی کرتے تھے. یعنی وہی جس طرف نازل ہوتی ہے وہ لوگ بلا شبہ جو ہے وہ پیغمبر ہی ہوتے ہیں. توفیق دینا جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، ہم نے اقرار بھی کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ اهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت قبول کی اس نے انہیں ہدایت میں یعنی اللہ کی ذات نے اور زیادہ بڑھا دیا. عطاہم تقواہم اور انہیں ان کا تقوی جو ہے وہ عطا فرما دیا. اس طرح جو لوگ ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کو اور جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں. اور مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آیات جو ہے محمد کے پہلے جہاد کا جو ہے وہ حکم ہے. ان تمام اعمال جو اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہا ہے، جو احکامات نازل کر رہا ہے، مقصد کیا ہے سیہدہم کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر چلائے گا، ویصلح بالہم اور ان کے حالات کو درست کر دے گا، منزل مقصود تک پہنچا دے گا. منزل مقصود کیا ہے؟ آخرت میں جنت کی طرف رہنمائی جو ہے وہ کی گئی ہے کہ جب ہم احکام الہی پر عمل کرتے ہیں تو ہم اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں. اس طرح ہمیں جو ہے پہلے بھی جو ایک بات ہوئی ہے کہ ضد کے حوالے سے جب تھا کہ ضلالت اور جو ہے ہدایت ہے، تو جو ہدایت ہے وہ پیغمبروں کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جو حاکم وقت ہوتا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف جو ہے وہ لے کے چلے. اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورۃ طٰہٰ میں فرما دی ہے کہ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ کہ گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو اور ہدایت نہ دی. یعنی جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے وہ میں نے بتایا کہ اللہ نازل فرماتا ہے، لیکن اس کے بعد جو گمراہ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور خاص کر اگر وہ ضلالت کی طرف رہ کے جائیں تو وہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. فرعون کی مثال ہم سب کے سامنے ہے. تو ان تمام جو ہے معنی سے ہمیں جو ہے نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیغمبروں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے رہنمائی فرماتا ہے، لوگوں کو توفیق دیتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مقصد کو پا لیں، آخرت میں جو ہے وہ سرخرو ہو. اور یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہی اللہ کا جو ہے طریقہ ہے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے. یہاں پہ جو ہے ہدن من ربہم کہ ہدایت ہے ان کے رب کی طرف سے. ربوبیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور یہاں جو ہے وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے رب. ربوبیت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تربیت کرنا، یعنی کسی چیز کو تدریجاً نشو نما دے کر حد کمال تک پہنچا دینا. اب ہدایت جو ہے وہ اچانک نہیں ملتی، یہ ایک پورا عمل ہوتا ہے، اور جب اس کا آغاز متقین کی صفات سے کیا گیا اور تقویٰ کو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح تقویٰ جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ نمو پاتا ہے. تو یہ ہدایت جو ہے تربیت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل سے انسان کی، اور وہ انسان جب ہدایت تک پہنچتا ہے تو پھر ہم نے دیکھا کہ یہ 5 صفات جو ہیں اس میں 6 صفات اس میں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں. چھٹی یہ ہے کہ اس پہ زیادہ زور دیا گیا کہ وہ آخرت کا ایمان رکھتے ہیں. خدا کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لفظ ہے کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ وہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں. تو مفلحون کے حوالے سے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
کے نام سے جو ہے وہ ایک الگ جو ہے پروگرام ترتیب دیا گیا ہے جو انشاءاللہ چند دن میں آپ دیکھ سکیں گے۔ یہاں ہم چھوٹی سی اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ جو اس میں مفلحون ہے یہ بنیادی طور پر 3 جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ فعل لام ہے فلاح لفظ جو ہے بنتا ہے۔ اردو میں ہم جو ہے اس کے لیے لفظ جو ہے فلاح استعمال کرتے ہیں، اس کے معنی ہے کہ اپنی مراد کو پہنچ جائے۔ مراد کو پہنچ جانا یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی اپنے منزل تک جو ہے پہنچ جانا۔ اسی طرح پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلاحی ادارے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ دنیا میں کام کر کے آخرت میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کی جا سکے۔ عربی زبان میں ایک کہاوت ہے کہ ان الحدید بالحدید یفلح، کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ بہت ہی ایک جو ہے نا سخت دھات کا جو ہے وہ ذکر ہے اور ساتھ اس کی کٹائی ہے جو بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے جو فلاح کا ترجمہ ہوتا ہے اس میں پھاڑنا، کامیابی اور بقا 3 معنی لیے جاتے ہیں، اور عربی زبان میں جو یہ لفظ ہے وہ کسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسان کا بیج بونے کے لیے زمین کو پھاڑنا، پھر فصل پکنے پر کامیابی سے ہمکنار ہونا اور اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی مراد کو پانا۔ اور جب ہم کسان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی محنت اور عمل کے نتیجے میں یہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ کس طرح کسان جو ہے وہ ایک سخت زمین کو ہل کی مدد سے، ایسے اوزار کی مدد سے جو بہت تیز ہوتا ہے، اس کی نوک سے جو ہے وہ پھاڑتا ہے، نرم کرتا ہے تاکہ اس میں جو ہے وہ بیج بو سکے، پھر جو ہے وہ بیج جو ہے پک کر فصل بن جاتا ہے۔ یہی اس کی کامیابی ہوتا ہے۔ اپنی اس کامیابی کو دیکھ کر وہ کسان جو ہے وہ خوش ہوتا ہے اور پھر اس فصل کو اپنے استعمال میں لاتا ہے تاکہ اپنی زندگی کی بقا کو قائم رکھ سکے۔ یہ استعمال وہ براہ راست بھی کرتا ہے اور جو ہے اس کو بیچ کر اسے سرمایہ کما کر اس سے بھی اپنی زندگی کے اسباب جو ہے گزارنے کے وہ خریدتا ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو فلاح ہے وہ کس طرح پوری انسانی زندگی کو جو ہے وہ گھیرتی ہے۔ ہماری مسجد جو ہے وہ 5 وقت کی جو ہے ہمیں آواز آتی ہے کہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، یعنی وہ فلاح جس طرح کسان ایک محنت کر رہا ہے ہم بھی محنت کریں اور مسجد میں جا کے اس کو حاصل کریں۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ کامیابی جو دنیا سے لے کر آخرت کی حقیقی اور ابدی جہان تک ہوتی ہے، اور یہ کامیابی عمل اور محنت کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ جو اس میں ایک خصوصیت ہے وہ یہ ہے عمل اور محنت، یہی کامیابی ہمارے پاس جو ہے وہ فلاح کہلاتی ہے۔ تو اب ہم نے ہدایت کو دیکھا، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو المفلحون میم میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے پاس اسم اور فاعل یعنی فلاح پانے والے واو نون جمع کی علامت ہے۔ الف لام جب کسی کے فاعل یا اسم کے پہلے میں آتا ہے تو اس کو 2 معنی دیتا ہے، اس کی اگلے پروگرام میں وضاحت کریں گے۔ تو اب یہ جو ساری ہدایت ہے جو کتابوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اسی پر جو ہے لوگ جو عمل کرتے ہیں وہ پھر فلاح پا جاتے ہیں۔ یعنی کامیاب کون ہے؟ اللہ نے راستہ دکھا دیا، اللہ نے رہنمائی کر دی، پیغمبر آ گئے، کتابوں میں وہ فلسفہ محفوظ ہو گیا، اور اب جو اپنی محنت کرے گا، اس پر عمل کرے گا، کوشش کرے گا، وہ لوگ جو ہے وہ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ اب فلاح کے لیے جو ہے انسان نے محنت جو ہے وہ کرنی ہے، اور اگر ایک شخص چاہتا ہے یا لوگوں کا گروپ چاہتا ہے کہ وہ فلاح پا جائے تو انہیں اسی ہدایت کا سہارا لینا ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے۔ اس طرح ہمیں ہدا اور فلاح یعنی ہدایت اور فلاح کا جو ہے تعلق
نظر آتا ہے، بظاہر دونوں کا ہم ترجمہ ایک کر جاتے ہیں، لیکن اگر دیکھیں تو ان دونوں میں فرق کیا ہے اور ان دونوں کا تعلق کیا ہے، وہ اب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اور جو اس ہدایت کو قبول کر لے، اس کے لیے محنت کرے اپنے سارے اعمال میں، اپنے عقائد میں، اپنے معاملات میں، تو وہ فلاح پا جاتا ہے اور ہمیشہ کامیابی کے لیے. یہ دیکھیں کہ جو راستہ ہے، ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس کا راستہ کہاں سے ہے؟ اس کا راستہ اسی ہدایت کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو اللہ نے جو ہے وہ عطا فرمائی ہے. تو اسی لیے پھر فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے بھی ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. گویا جو ہم نے اپنے رب کو پکارا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں، جو میں نے پہلے بھی وضاحت کی، کہ پورا قرآن جو ہے لگتا ہے کہ ہمارا وہ جو ایک دعا تھی اس کا نتیجہ ہے، ایک ساتھ ہم کلام ہے. فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وضاحت کس چیز کی ہے؟ کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. ہدایت لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا اور فلاح عمل اور محنت کے نتیجے میں حاصل جو ہوتی ہے. ہدایت من ربہم ہے، رب کی طرف سے ہے. انسانی ضابطہ حیات کے یہ تینوں جو پہلو ہیں، اب ہم نے دیکھا کہ جو ان صفات کے حوالے سے کہ اس میں عقائد بھی ہیں، اللہ پر ایمان بھی ہے، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر. عبادات میں ہمیں جو ہے وہ صلاۃ بھی بیان کر دیا گیا اور انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، معاملات کی حد تک بھی. یہ تینوں چیزیں ہمیں یہاں بھی نظر آ رہی ہیں. ان اقامت صلاۃ بھی ہے اور انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، اور مالی، اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی ہے. سب سے بڑی چیز جو ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ارتکاز دولت کو پسند نہیں فرماتا، اور جو ہے سارے جو ہے ہمارے چیزوں کی جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ اخلاقیات کا جو بگاڑ ہے وہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے جب انسان جو ہے اسباب جو ہے نشو و نما اس پر اپنا حق جو ہے اس کو تسلیم بھی تو کرتا ہے، لیکن اس پہ قبضہ جما لیتا ہے اور اسے اپنی کوشش اور اپنی محنت کا جو ہے نتیجہ قرار دیتا ہے. پہلا بگاڑ اس کے اخلاق میں پیدا ہوتا ہے، جو پھر معاشرتی طور پہ بھی نظر آتا ہے، اس معاشرے میں سیاسی طور پر بین الاقوامی سطح پر نظر آتا ہے. تو اس طرح ہمیں وضاحت ملتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور دونوں میں کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ کتاب قرآن پاک. حاضرین و ناظرین، اب ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. لمحہ فکریہ کیا ہے؟ کہ یہ 6 صفات ہیں جو بیان کی گئی. ہم میں کتنی صفات موجود ہیں؟ کیا ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں؟ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو اپنا عمل کرتے وقت کیا ہمارا ایمان یہی ہوتا ہے کہ وہ ذات جس کو ہم نہیں دیکھ رہے وہ ہمیں دیکھ رہی، وہ آخرت جو اب ہمارے سامنے نہیں ہے، ایک دن ہمارا وہاں حساب ہوگا، فیصلہ ہوگا، اور اس کے بعد وہ جنت، وہ دوزخ جو ہمارے حواس خمسہ میں نہیں ہے، کوئی ایک چیز ہماری قسمت میں لکھ دی جائے گی. تو اپنا عمل کرتے وقت ہم ان غائب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. پھر ہے اقامت صلاۃ. نے بتایا کہ اس سے مراد پورا ایک نظام قائم کرنا ہے معاشرے کے اندر. ہم اپنی صلاۃ جو اس کے تمام معنی ہیں ان کے ساتھ قائم رکھتے ہیں، اور اس کے اثرات پھر ایک ہماری زندگیوں میں نظر آتے ہیں. جو رزق اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنا. پہلی بات جو میں نے کہی تھی کہ حلال ہے وہ رزق. ہم تلاش ہی اس رزق کے لیے نکلیں جو حلال ہو، طیب ہو، پاکیزہ ہو. ہمارا ایمان اللہ کی طرف سے ہے، کسی کا حق نہ چھین.
اور جب ہمارے قبضے میں آ جائے تو یہ احساس ہو، کیونکہ یہ متقین کی صفات ہے نا، یہ احساس ہو یہ چیزیں میری نہیں ہیں، یہ میرے رب کی عطا ہے اور میں نے اس میں دوسروں کو ابھی حق تسلیم کرنا ہے، اور پھر ہمارے پاس وہ سارے حقوق کو آگے آتے ہیں۔ مین چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھولنا ہے، اس مال کو کھول دینا ہے۔ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن پر ایمان رکھنا یہی نہیں ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پر یقین کرنا کہ یہ یقین کہ ہمارے لیے یہی ہدایت ہے، ہماری زندگی اسی ہدایت کے تابع ہونی چاہیے، اور پھر عالمی سطح پر اپنے آپ کو ایک امن پسند مومنین کے درجے میں لانے کے لیے ہمیں دوسرے مذاہب، اہل کتاب کا احترام، ان کی کتابوں کا احترام، جو ان کے پیغمبروں کی تعلیمات ہیں ان کا احترام، اور پھر وہ آخرت کا یقین کہ جب تک ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی بھی عمل کرتے ہیں، رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، قرآن کے ساتھ جو بھی ہمارا رویہ ہے، دوسرے مذاہب کے ساتھ ہم جو بھی رویہ اختیار کرتے ہیں، یہ سب کرتے وقت ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے لیے ہم ایک دن اپنے رب کے حضور جواب دہ ہوں گے، اور وہ آخرت کا جو ہے وہ دن ہوگا۔ لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ کہنے کو تو ہم ان 6 صفات پر ایمان رکھتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، تو پھر کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، فلاح پانے والے ہیں؟ کیا واقعی ہم نے ہدایت قبول کر لی ہے؟ کیا ہماری جو فلاح ہے اس کا سرچشمہ وہی ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، رب کی طرف سے ہے؟ آئیے اپنا تجزیہ نفس کرتے ہیں لمحہ فکریہ کے بعد۔ اب جانتے ہیں کہ معیار ہمارا یہی ہے کہ ہم نے سچ بولنا ہے اپنے ساتھ۔ جہاں چونکہ پہلے میں نے لمحہ فکریہ میں سوالات اپنی اپنی ذات سے پوچھے ہیں، یہاں صرف یہ ہے کہ جو ہدایت ہے ہمارے پاس موجود ہے کتاب کی شکل میں بھی، اور اسوہ حسنہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی صورت میں بھی۔ اب وہ ہدایت جو ہمارے پاس کتاب اور اسوہ حسنہ کی صورت میں موجود ہے، کیا ہم نے اس سے فلاح پائی ہے؟ ہماری فلاح جو ہے وہ کہیں اور سے متعین تو نہیں ہو رہی؟ جس چیز کو ہم فلاح سمجھ رہے ہیں اس کا سرچشمہ وہی دو ہمارے پاس سورسز ہیں، اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ فلاح عطا فرمائے جس کا سرچشمہ کتاب ہے اور اسوہ حسنہ ہے۔ الحمدللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔